أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيزوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے اہؤلاء الذین اقسمتم لن ینالهم اللہ برحمہ، کہ یہ ایمان والے جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اللہ ان پر کوئی رحمت نہیں کرے گا، اب جب جہنم میں پہنچیں گے تو پھر ان کو پکاریں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے تو کہیں گے نفیس علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، اور مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے دے۔ اب ان سے مانگیں گے، پانی مانگیں گے، ان سے جنت کی جو کھانے پینے کے نعمتیں ان میں سے مانگیں گے، اس لیے کہ وہاں تو مائع حمیم ہے، گرم پانی، قطع امعاء، اس قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کی پیٹ کی ساری آنتڑیاں باہر نکال دے گا کاٹ کر، اور کھانے کے لیے شجر زقوم ہے، تو ان سے مانگیں گے، یعنی اتنی وہ سارا کبر اور وہ ساری بڑائی اور سارا تکبر ان کے ناک کے رستے نکل جائے گا۔ اب جن کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، بات گوارا نہیں کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، قہرت کی نگاہوں سے دیکھ آج ان سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے دوزخ والے جنتیوں کو، ان افیز علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی بہا دو ہم پر، اور مما رزقکم اللہ، یہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ قالوا، کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں رزق بھی پانی بھی حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ اور یہ کافر لوگ کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا دیا، لعبا، اور کھیل کود، یعنی جو دین اسلام اور جو حقیقت آئی تھی اس کے ساتھ تمسخر و مذاق کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو اپنا لیا ہے، کھیل کود تماشا ہے۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دی، دنیا کا سیشیں ملی تو سمجھ گیا سمجھنے لگے کہ بھائی یہ حقیقت ہے، اور اس کو وہ حقیقت بنا لیا۔ اللہ فرماتے فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یوم ھذا، جس طرح اس دن کی ملاقات کو بلایا، قیامت کے دن کی ملاقات کو اس سے بلایا، ہم بھی بلا دیں گے۔ اللہ کے بلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی خبر گیری نہیں لیں گے، ان کو نہیں پوچھیں گے،
یہاں نسیان حقیقی مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نسیان سے مبرہ اور پاک، ما ظن صاحب نہیں، نسیان ربی، رب جو ہے نا بھولتا نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں نشان سے پاک ہے، تو یہاں نشان سے مراد بے التفاتی ہے، عدم توجہ ہے، خبر نہ لینا ہے، خبر گیری نہ کرنا ہے۔ والیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کو بھلا دیا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جس طرح ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ان کے بارے میں جھگڑتے تھے، انکار کرتے تھے، آج ہم بھی ان کو بلا دیں۔ چنانچہ دوسری آیات کی جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہے، عجزے نام صبر نام مالنا من محیص، کہ کتنے کتنے ہزار سال تک آواز دیتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، 1000 سال بعد جواب آئے گا، فرشتہ جو ہے ڈر ہوگا، جہنم جواب دے گا، پھر اس میں پھر 1000 سال پڑ جائیں، اس طریقے پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک ایسی کتاب، فصلنا والا علم، جس کی ہم نے تفصیل، جس میں تفصیل بیان کے، علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ تفصیل بیان، ایسی عجیب و غریب کتاب، قرآن مجید ایک ایسی عجیب و غریب کتاب اور ایسے ایسے علوم پر مشتمل ہے جس کی مثال نہیں ملتی، وہ ہم ان کے پاس لے کر آئے، ہدم و رحمت، جو ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی، اس میں دیے گئے وعدوں پر بھی کان نہیں دھرا، وعیدوں سے بھی نہیں ڈرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حل ینظرون الا تعبیلا، کیا یہ لوگ انتظار کرتے اس کی تعویل کا؟ تعویل کہتے ہیں کہ شے کی حقیقت کا ظاہر ہو جانا، اس کے مصداق کا سامنے آ جانا، اس میں جو بات فرمائے گی اس کا سچ ہو جانا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ حل ینظرون، حل ینظرون، وہ لوگ نہیں راہ دیکھتے مگر اس کی حقیقت ظاہر ہونے کی، یوم یاتی تعویل ہو، جب اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، یعنی یہ جو عذاب، جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، ان کی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وعیدیں کب آئیں، ہمیں تو یقین نہیں، یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یوم یاتی تعویل ہو، جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو اللہ کو پہلے بھول چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ قد جات رسول ربنا بالحق، کہ آئے لائے تھے یا آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، یعنی لائے تھے حق بات، لائے تھے ہمارے رسول جو ہے وہ حق بات لائے تھے، اور حق بات کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ فیشفعوا لنا، جو آج ہماری سفارش کر دے، اور نرد، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ عمل کریں، اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم پہلے عمل کرتے تھے، یعنی پہلے ہم برے عمل کرتے تھے، اب ہم اچھے عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ایمان، نبیوں کے معاون بنیں گے، نبیوں کی بات مانیں گے، اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ رسول کی مان کے چلیں گے، رد، یا ہمیں واپس، کیا ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں پھر جانا ہو، یا دنیا میں جانا ہو، فنا بلا، تو ہم عمل کریں غیر نزدیک کنہ نامل، اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہوگی ان سے ہر وہ چیز جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج کوئی چیز ان کے سامنے، آج حقیقت اس کی ظاہر ہوگی، جب تعویل آئی، جب اس عذاب کی حقیقت سامنے آئی، اور قیامت کی ہولناکی سامنے آئی، اور یہ ذلتیں سامنے آئیں جن کا وعدہ قرآن حدیث نے کیا تھا، تو اب کوئی چیز، اب کہاں گئی وہ سارے جو بڑے بڑے ڈگے مارتے تھے، کہاں گئے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، کہاں گئے وہ جن کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے تھے، ضل عنہم، گم ہو گئے ان سے، ماں کان یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، اب ہر چیز ختم، آپ کہہ رہے ہیں کہ جات رسول ربنا بالحق، کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ حق بات، اب اقرار کر رہے ہیں لیکن اب فائدہ نہیں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے،
دنیا میں اس کی قرآن مجید کی اور دین کی اسلام کی قدر نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اب عذاب آنے کے بعد اب ان کی کوئی ایمان لانا اور اس طرح کے اقرار کرنا معتبر نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان آراف کا بیان کیا اور اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آگے پھر دوسرے مضامین کو شروع فرمایا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔